موت کیا ہے کسی نے نہیں دیکھا، اور جس نے دیکھا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پھر لوٹ کے نہیں آیا۔ دوستو السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے، جو ہارر سٹوری ہے، وہ کچھ نیچرل چیزوں کے بارے میں ہے، جیسے موت، زندگی، انہی چیزوں کے بارے میں۔ دوستو اس طرح پرانے زمانے میں ایک بات جو کہ تھی، اور جب ہم بچے تھے تو اکثر ہمارے ماں باپ، ہماری فیملی ممبرز، ہمارے دادی نانی جب ہمیں کوئی سٹوری سناتی تھی تو اس سٹوری کا ذکر اکثر آتا تھا۔ میں اب بھی اس کی کھوج میں ہوں، یہ بتاؤں میں، اور انشاءاللہ اس بار گاؤں جا کے میں ضرور یہ دوبارہ سنوں گی، کیونکہ بچپن میں اور اس وقت جو میں جس ایج میں ہوں فرق ہے، کیونکہ اس وقت جو ہم نے چیزیں سنی ہیں اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو دماغ میں کوئی اور نقشہ بنا ہوتا ہے، اور اب جب دیکھ رہے تو کچھ اور۔ اس کا ایک آسان سا مثال دوں، ترکی کا جو مشہور فیمس ڈرامہ تھا عشق ممنوع، اس وقت جو ہم دیتے، میں نے تو ابھی مجھے پتہ چلا کہ وہ 2012 میں ریلیز ہوا تھا یا ہوئی تھی، جو بھی ہے، لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہوتا تھا کہ اس ڈرامے میں یہ تھا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن گھر والے اس کے خلاف ہوتے۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ بیٹر جو تھی وہ اس کے انکل کی بیوی تھی، اور اس مجھے پتہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کی بیوی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک بچپن تھا تو مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس ڈرامے میں کیا چل رہا تھا۔ تو ابھی میں نے پھر سے وہ ڈرامہ دیکھا ہے اور ختم بھی کیا ہے، اور پیچھے جو 20 ایپیسوڈ ہے یعنی 280 کے بعد میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے بہت افسوس بیٹر کے لیے ہو رہا تھا، کیونکہ سیٹ ہو رہی تھی، اس کی لو سٹوری کافی سیٹ تھی۔ تو یہ اس لیے میں نے دیکھی کہ اس وقت مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کا جو سانگ تھا عشق ممنوع، جو ٹائٹل سانگ تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اکثر ٹک ٹاک پہ لوگ کرتے تھے۔ اچھا، ہم ہارر سٹوری کی طرف آتے ہیں، یہ بات میں نے صرف اس لیے کی کہ جو چیزیں ہم پہلے دیکھتے اپنے بچپن میں، اپنے ٹین ایج میں شاید، تو اس کا بعد میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا تھا، لیکن ہمارے دماغ پہ ایک نقش چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو سٹوری ہارر ہے، یہ اس طرح تھا کہ ہماری دادی اکثر سٹوری کرتی تھی، تو بیچ میں میرے ماموں جو کہ کافی میرے ماموں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، وہ بھی بیچ میں پڑھتے تھے کہ اماں اس طرح ہوا، اس طرح۔ تو مجھے بچپن سے وہ یاد تھا کہ وہ کچھ سیریس سٹوری تھی جس میں گھر کے بڑے بھی حصہ لیتے تھے۔ ہماری جو نانی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بندہ تھا، وہ اس کا ورکشاپ تھا اور وہ اس ورکشاپ پہ کام کرتا تھا۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ جب وہ کام کر رہا تھا تو ایک آدمی آ کے اس سے بہت زیادہ گر رہا تھا، بہت زیادہ، اتنا کہ وہ تنگ آ گیا۔ وہ کبھی ایک جگہ پہ چپ جاتا تھا کہ یہ بندہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، اور پھر جیسے ہمیں کوئی لڑکا، لڑکیاں جب کسی جگہ سے گزرتی ہے نا، تو لڑکے اکثر لڑکیوں کو، کچھ لڑکوں کی یہ عادت، کچھ کی نہیں بلکہ بہت سارے لڑکوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لڑکیوں کو بہت گورتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ جس میں ہوتی ہے نا، ایک مرد کی ایک عورت کی، دونوں، عورت کے لیے مرد کی اٹریکٹیو ہوگی اور مرد کے لیے عورت کی اٹریکٹیو ہوگی، اس طرح، لیکن ہم عورتیں کبھی مردوں کو ایسے گر کے نہیں دیکھتے۔ پھر مجھے حیرانی ہوتی ہے بھائی کہ مرد کیوں لڑکیوں کو اس طرح گر کے دیکھتے، مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ قسم سے ایک مرتبہ میں گر کے بچ گئی تھی، ایک آدمی مجھے اتنا دیکھ رہا تھا کہ میں، ظاہر سی بات ہے، میں بار بار اس کی طرف میرا دھیان جا رہا تھا اور میں گرنے سے بچی تھی۔ تو کیا ہوا معاملہ کہ بات مجھ پہ آئی نا کہ تم کیوں سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ میں یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت وجیح ہے، بہت لمبا قد ہے اس کا، یہ وہ، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے یار، مجھے غصہ آ رہا تھا۔ تو اچھا، باتوں میں بہت ساری باتیں آ جاتی اور میں تھوڑی باتوں نہیں ہوں، تو یہ ہوا کہ وہ آدمی تنگ آ گیا کہ یہ آدمی مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، اور وہ کافی پریشان سا ہو گیا، اور یہ سارا دن اس کا اس طرح کام خراب ہو گیا۔ اور وہ کبھی واش آتا تھا، کبھی کمرے میں جاتا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا دھیان دوسری طرف کر لیتا تھا، لیکن پھر جب اس کی نظر اس شخص پہ جا رہی تو وہ کسی ورکشاپ میں کسی بھی گاڑی کے پیچھے سے، کسی بھی ڈرم کے پیچھے سے، کسی بھی چیز کے پیچھے سے یوں اس کو جانتا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہر چیز ہوتی تھی، یعنی تم ہر چیز سے بات کر سکتے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے ہوا، مجھے اتنا دور لے جا، میں اس بندے سے بہت تنگ آ گیا ہوں، مجھے کسی دور بیابان میں لے جا تاکہ میں اس کو نہ دیکھوں، کیونکہ وہ جو آدمی اس کو دیکھتا تھا اس کی آنکھیں بہت وحشت ناک تھی۔ تو یہ آدمی ڈر گیا اس سے کہ یہ پتہ نہیں کیوں مجھے دیکھ رہا ہے، میرے پیچھے پڑا ہے، جن ہے، بت ہے، کیا چیز ہے۔ تو ہوا نے اس شخص کو دور بیابانوں میں لے کے گیا، شہر سے اٹھا کے دور بیابانوں میں۔ اب جب یہ شخص وہاں پہنچا
تو تھوڑی دیر اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے، بس دھول ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، ہوا میں مٹی ایسی مطلب اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے دور دور تک، ہوا کی جو آواز یہ آواز ہے، اور میں کافی ڈر رہا ہوں، شام کا ٹائم ہے۔ میں نے تو ہوا کو یہ حکم دیا کہ مجھے یہاں سے جاؤ، لیکن اب میں کہاں جاؤں؟ بندہ تو اب یہاں نہیں ہے، لیکن میں کہاں جاؤں؟ اب یہ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک اس کی نظر پڑی کہ وہی بندہ اب سامنے کھڑا ہے، اور یہ شخص ان سے کہتا ہے کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تمہاری وجہ سے تو میں یہاں آ گیا ہوں، پتہ نہیں اپنے گھر سے کتنا دور۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تو اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ تو کب وہاں جائے گا، کیونکہ تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، مجھے تمہارے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے کسی بیابان میں مرے، اور میں بہت پریشان تھا۔ جب میں زمین پہ آیا آسمان سے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ تو آبادی میں ہے، یہاں تو کوئی دور دور تک کوئی بیابان نہیں ہے، پھر مجھے کیوں یہ حکم ملا ہے کہ کسی بیابان میں اس کی موت ہوگی اور وہ ٹائم قریب ہے؟ تو تم نے میرا کام آسان کر دیا، اور تم نے خود بخود ہوا کو یہ حکم دیا کہ مجھے کسی دور بیابان میں لے کے جاؤ۔ تو اس کہانی سے اس بات کا ایک وہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی موت جہاں لکھنی ہوتی ہے آپ کو وہاں آپ جا کے ہی رہتے ہو، چاہے آگ، چاہے پانی، چاہے دنیا، چاہے خود کی، جہاں پر بھی آپ کی زندگی کا وائنڈ اپ ہوگا نا، آپ خود بخود وہاں چل کے جاؤ گے، اور پھر اسی طرح اس کا روح قبض کیا جاتا ہے۔ تو یہ سٹوری تھی، اب یہ فرضی ہے یا ریئل ہے مجھے آئی ڈونٹ نو، بٹ ہم مسلمانوں میں یہ چیز ہے کہ ہمارا ربط ہے کہ جب آپ کا پانی روٹی ختم تو بات ختم، پھر آپ جہاں بھی ہیں آپ موت کے لیے تیار رہیے، اور یہ ایک ایسا وہ کیا کہتے ہیں، ایک ایسا کھڑوا گھونٹ ہے کہ ہر کسی نے پینا ہے، موت۔ اب موت کے بارے میں مجھے نہیں پتا، اور نہ میں کوئی اسلامی اسکالر ہوں، لیکن میں اپنے لیے ایک نیا آباد کر چکی ہوں، وہ یہ ہے دوستو کہ موت کے بعد تو اوبیسلی ہم مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ سزا اور جزا کے بعد ہمارا جنت ہے، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے ہماری زبان پہ یہ کلمہ ہوتا ہے، یہ جس کی زبان پر بھی ہے اس کا جو ہے اینڈ جو ہے وہ جنت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا کہ موت کے بعد کیا ہوگا، اس کی سزا جزا کیسی ہوگی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم میں سے بہت سارے لوگ، میں خود موت سے ڈرتی ہوں، ہر کوئی موت سے ڈرے گا، ظاہر سی بات ہے، دنیا کی رنگینیوں میں ہم لوگ کھو چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، دنیا سے وہ بہت خوبصورت ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور آپ دن میں 4-5 مرتبہ یہ سوچیں کہ اگر یہاں ختم ہو جائے تو وہاں جیسی ہمیں قبروں میں رکھا جاتا ہے، ہمارے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہ کھڑکی سیدھی جنت میں جاتی ہے، اور پھر آپ لوگ خود امیجن کریں کہ جنت کیسا ہوتا ہے۔ تم کہتے ہیں نا کہ فلموں میں اکثر ایسی جگہ دکھائی جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں جنت میں ہوں، پریاں، ندیاں، باغات، او مائی گاڈ، پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن یہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم اللہ کی جو حکم ہے اس کو مانیں، اگر اس کو نہیں مانتے تو ہم کوشش کریں کہ اس کو مانیں۔ لیکن ایک بات اللہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ معاف کرتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا، اور دوسری بات یہ کہ تم کسی بندے کے ساتھ، کسی میرے دوسرے انسان کے ساتھ غداری کرو گے، دھوکہ کرو گے، تو جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو پلیز دوستو کوشش کیجئے کہ لوگوں کو خوش رکھیے، اور اسی میں خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکموں کو مانیے۔ میں صرف یہ سٹوری اس لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تو یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس بارے میں بہت سارے ہارر سٹوریز، ہارر واقعات لوگوں نے دیکھے ہیں کہ بھلا بندے کو موت کے وقت کچھ نظر آ رہا تھا، تو جو نظر آتا ہے وہی ہوگا نا، موت کا فرشتہ وغیرہ اس طرح۔ تو یہ مجھے کافی خوفزدہ لگتا ہے یہ سین بہت زیادہ۔ تو آپ سب سے یہی سٹوری کرنا چاہتے ہوں۔ اس کے بارے میں بہت ساری اور بھی واقعات میں نے سنے ہیں کہ پلا کی موت ہو رہی تھی تو اسے کوئی شخص نظر آ رہا تھا، اسے کچھ نظر آ رہا تھا۔ یہ سب میں آپ لوگ کے ساتھ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ شیئر کروں گی۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اچھا، اگر آپ لوگوں نے بھی یہ اسٹوری ابھی سنی ہے جو میں نے آپ لوگ کو بتائی تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے۔ تھینک یو سو مچ۔